مسائل تقریباً آپ سن چکے، سجدہ سہو کے مسائل بھی آپ سن چکے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کے توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں قضائے عمری کی طرف۔ قضائے عمری کیا ہے کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ بالغ ہوتے ہیں عام طور پہ 12 سال کی عمر میں، 12 سال تو اب 12 سال سے 20 سال کی عمر تک اگر کسی نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو تقریباً 8 سال کی نمازیں اس کے ذمے باقی، یہ فرض ہے۔ کوئی 20 سال کی عمر میں، کوئی 25 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں نمازوں کی پابندی شروع کرتے ہیں، تو جتنے جس کا معاملہ ہے وہ اپنا اپنا حساب کر لیں، دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے عرصے کی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، کتنا ہم کو قضائے عمری کرنا ہے۔ قضائے عمری کرنے کے لیے مثال کے طور پہ یوں سمجھیے، چھوٹا سا ایک حساب بتا رہا ہوں میں کہ 2 سال کی آپ کے ذمہ قضائے عمری ہے۔ 12 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی تھی، 14 سال کی عمر سے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، 2 سال چھوٹے ہوئے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 سال کی پوری نمازوں کی قضا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ علماء کرام نے آسان یہ بتایا ہے کہ آپ پہلے 365 فجر کے نمازوں کی قضا کر لیں، پھر 365 ظہر کی، پھر 365 عصر، 365 مغرب، 365 عشاء، 365 وتر۔ وتر کی نماز واجب ہے، اس کی بھی قضا ہے، سنت کی قضا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا جب آپ فجر کی نماز کے لیے آ جائیں یا آنا چاہیں، گھر سے تیار ہو کے آپ آ رہے ہیں، تو گھر ہی میں آپ 5 فجر پڑھ، پہلے سال کی پہلی فجر، پہلے سال کی دوسری فجر، پہلے سال کی تیسری فجر، پہلے سال کی چوتھی فجر، پہلے سال کی 5ویں فجر، اس طرح آپ نے پہلے دن 5 فجریں فجر کی نماز میں قضا کر لی۔ اب آ کے جماعت سے آپ اس دن کی فجر پڑھ لیجیے، مسجد میں بھی آ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے گھر میں پڑھ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو قضائے عمری کرنی ہے اس کا اعلان نہیں کرنا، لوگوں کو بتانا نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ پہلے گھر میں 4 رکعت ظہر کی، پہلے دن کے سال کے پہلے دن کے ظہر کی 4 رکعت، پھر اس کے بعد دوسرے دن کی ظہر کی، تیسرے دن کے ظہر کی، چوتھے دن کے ظہر کی 4 رکعت، 5ویں دن کے ظہر کی 4 رکعت۔ اس طرح ظہر کی نماز میں 5 پچھلی ظہر کی قضا ہو جائے۔ اسی طرح عصر میں، عصر کو آنے سے پہلے گھر میں 4 عصر کی، 5 عصر کی قضا پڑھ لے، مغرب میں 5 مغرب کی قضا پڑھ لے، اور عشاء میں 5 عشاء اور وتر کی قضا پڑھ کے آپ آ کے مسجد میں آج کے دن کی نمازیں بھی ادا کریں۔ تو آپ ایک دن میں 5 دن کے پچھلے نمازوں کی قضا مکمل کر چکے ہوں گے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے، اور اس کو سب کاپی میں لکھتے جائیں، حساب رکھتے جائیں، تاکہ یاد رہے کہ کتنی نمازیں ہم نے قضائے عمری کی ادا کی ہیں اور کتنے ابھی ہمارے ذمے باقی۔ اس طرح جب حساب کرتے کرتے آپ معاملہ پورا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کے ذمے جو قضائے عمری ہے آسانی سے ادا ہوتی چلی جائے۔ البتہ ایک سہولت اس میں یہ دی گئی ہے کہ آپ قضائے عمری ادا کرتے وقت میں، جیسا عام نمازوں میں آپ تحریمہ کے بعد، ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھتے، ثنا نہ بھی پڑھے تو چلے گا، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، قرآن کی ایک آیت پڑھ لیجئے، رکوع میں جائیے، رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح کے بجائے 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، رکوع سے اٹھیے، سجدے میں جائیے، سجدے کی 3 تسبیح کے بجائے 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیجئے، دوسری رکعت بھی ایسے ہی کیجئے۔ پھر اس کے بعد قاعدے میں جب بیٹھیں گے آپ تو آپ کو پورا اتحیات کے بعد درود ابراہیم، دعائے معصورہ سب پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اتحیات پڑھ کے آپ سلام پھیر دے سکتے ہیں۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ قضائے عمری کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ شریعت نے نمازوں کا فدیہ رکھا ہے، مگر کس کے لیے؟ زندہ لوگوں کے لیے نہیں۔ جب تک زندہ ہیں قضائے عمری ہی کرنا ہے، آپ اپنے نمازوں کا فدیہ دے کے نمازوں سے چھٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ آخر وقت تک، مرنے تک
اپنے ذمے جو قضائے عمری ہے نہ پڑھ سکے تو جاتے جاتے اپنے وارثوں کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے وراثت کے مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دو. ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر، ایک فطرہ جو رمضان میں آپ عید کے دن نکالتے ہیں. تو اس طرح روز کے 6 فطرے آپ کو ادا کرنے پڑے، کیونکہ وطر ساتھ میں ہے. وطر کا بھی فطرہ ایک ہوگا. جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک فطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے وارث کو وصیت کر کے جائیں. جب یقین ہو جائے کہ اب میں مر رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے، تو وارث کو وصیت کر کے جائیں گے. تو وصیت 1/3 مال میں پوری کی جائے. آپ کا جو چھوڑا ہوا کل مال ہے اس کے صرف 1/3 میں، 1/3 میں وصیت پوری کی جائے. اور اگر 1/3 میں وصیت پوری نہ ہو سکے، مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ کسی کے ٹوٹل طریقے کا 1/3 بن رہا ہے 30,000 روپیہ، اور نمازوں کے فدیے کی رقم بن رہی ہے 60,000 روپیہ. تو 30,000 میں تو 60,000 آنے سے، تو وہاں آپ کو حیلہ شرعی اختیار کرنے کی اجازت دی گئی. یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، یہ کوئی بات ایسے ہی آپ کو خوش کرنے کے لیے، دل کو لبھانے کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کا مسئلہ ہے. بڑی بڑی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حیلہ شرعی، حیلہ شرعی کیا ہے؟ حیلہ شرعی یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو آپ اتنی رقم نمازوں کے فدیے کی دے دیں جس سے وہ صاحب نصاب نہ ہو جائے، مگر اس سے پہلے اس کو مسئلہ سمجھا دے کہ یہ ہم نمازوں کا فدیہ دے رہے ہیں مرحوم کی طرف سے، اور یہ مکمل فدیہ نہیں ہو سکتا، لہذا آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو رقم ہم آپ کو فدیے کی دے رہے ہیں آپ تحفے کے طور پہ ہم کو لوٹا دیجئے، ہم پلٹا کے پھر فدیے میں آپ کو دے دیں. 2 سے 4 مرتبہ، 4 سے 6 مرتبہ اس طرح کسی غریب کو دینے اور لوٹا کے پھر دینے سے حیلہ شرعی پورا ہو جاتا ہے اور فدیہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذات سے امید ہوئے کہ جو ذمہ دار ہے اس کے نمازوں کی اس کی معافی بھی ہو جائے. اب پھر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے، بات طویل ہو رہی ہے مگر اختصار کے ساتھ سماعت فرما لیں تاکہ اطمینان ہو جائے. کیا حیلہ شرعی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، قرآن کریم میں اس کا ثبوت موجود ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور کسی بات پر ناراض ہو کر آپ نے ایک مرتبہ قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارے، 100 کوڑے. اب اس کے بعد آپ اچھے ہو گئے، آپ کو آپ کی قسم یاد دلائی تھی کہ آپ نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی. اب آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بڑی وفاشیار خدمت گزار بیوی ہے، اس کو 100 کوڑے کیسا مارا؟ دل ماننے کو تیار نہیں، دوسری طرف قسم پوری کرنا بھی ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قسم سے بچانے کے لیے، قسم ٹوٹنے سے بچنے کے لیے آپ کو حیلہ شرعی بتایا. شرعی ہیلہ، شرعی ہیلہ کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا خذ بیدیک ضغثا، اے ایوب اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو کا کٹا لے لو، کاڑیوں کا ایک کٹا لے جس میں 100 کاڑیاں ہوں، کیونکہ تم نے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی ہے تو 100 کاڑیوں کا ایک کٹا لے لو، فضرب بھی، اور اسے ایک مار دو، ولا تحنس، تم حانس نہیں ہوں گے، قسم توڑنے والے نہیں سمجھے جائے. کدھر کاڑی کدھر کوڑا، کوڑے کی ایک مار میں جان نکل جائے، کاڑیوں کے 1000 مار سے بھی انسان نہ مر. مگر اللہ تعالیٰ نے خود یہ حیلہ بتایا، یہ طریقہ بتایا. تو اس آیت مبارکہ اور اس واقعے کو سامنے رکھا
دوسرے اور معاملات میں بھی حیلہ شرعی اختیار کرنے کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، اور انہی اجازت دی ہوئی چیزوں میں سے یہ نمازوں کا فدیہ بھی ہے کہ نمازوں کے فدیے کی رقم اگر مثال کے طور پر 60,000 ہو رہی ہے اور مرنے والے کے مال کا 1/3 حصہ 30,000 ہو رہا ہے، تو آپ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 مرتبہ کسی ضرورت مند کو دے کے اس کو مسئلہ سمجھا کے وہ رقم واپس لیتے رہیں اور اسے واپس لوٹاتے رہیں، تو اس طرح یہ حیلہ شرعی بھی ہو جائے گا اور نمازوں کا فدیہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہوگا۔ مگر یہ فدیہ ان لوگوں کے لیے جو مر چکے، زندوں کی طرف سے فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میری نمازیں باقی ہیں، میرا بیٹا میری طرف سے میری زندگی میں اگر نمازوں کا فدیہ ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں۔ ہاں، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا، میرا وارث چاہے تو میرے مال کے 1/3 سے اس وصیت کو پوری کر سکتا ہے، چاہے تو اپنے جیب کے پیسوں سے، اپنی رقم سے بھی اپنے باپ کی نمازوں کا فدیہ بیٹا دے سکتا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فدیے کو قبول فرمائے گا اور بندے کو اس کی ذمہ داری سے سبکدوش فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر کما عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست